جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ دعا کی کسے دینا ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے بس مانگ لو اللہ سے، ناممکن اور ممکن کے وسوسوں سے دور آ کر بس مانگ لو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے ہی دل کا حصہ بنائی ہے، ورنہ وہ چاہے تو دل بدل بھی سکتا ہے، لیکن دل ایک ہی دعا میں لگ جانا یہ اللہ کا جواب ہی تو ہے کہ ابھی تھکنا نہیں۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب لمحوں میں اس نے مقدر بدل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب سمندری طوفان میں اس نے ساحل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب تپتی دھوپ میں اس نے سایہ دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اندھیروں میں اس نے پرنور سویرا کر دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب ہاتھ اٹھائے دعا کو تو آنکھوں کو نمی نے گھیر لیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میری آمین کو اس نے کن سے بدل دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں تنہا تھی اس نے مجھے سہارا دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب امید کی کوئی کرن نہ تھی اس نے خود پر مجھے یقین کو نہ ہونے دیا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب کوئی نہ تھا مدد کرنے کو اس نے میرے لیے مدد کو بھیجا، اور اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں خطرے میں تھی اس نے میری حفاظت کا انتظام کیا۔ امیدیں رب سے ہو تو کیا مشکل ہے، دعا بھی قبول ہوگی آپ کی، نصیب آپ کی چاہ سے بدلے گا۔ بے شک وہ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے اور انہیں ہی ہر چاہ سے نوازتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں اس امید سے مانگ رہی ہوں تجھ سے کہ تو خالق دو جہاں ہے، تیرے لیے کیا مشکل۔ سب کہتے ہیں یہ بہتر نہیں، مگر میں اس آس سے تیرے در پہ آئی ہوں کہ تو وہ ہے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تو بروں کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ سب کہتے ہیں میرے گناہ اس قابل نہیں کہ معاف کیے جائیں، مگر میں تجھ سے اس امید سے مانگنے آئی ہوں کہ تو غفور رحیم ہے، تو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دنیا تو میری امید کبھی نہیں بنی، میرا مان تو جو تو ہے تو نہیں فکر کیا کہتا ہے یہ زمانہ۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھو بیٹھے ہو، جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے۔ وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا۔ توکل تو پھر اس سزر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سزر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سزر ہے یا انسان ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد کو رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں۔ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا، تم مانگو تو صحیح۔ یقین رکھنا سیکھو، جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں،
اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے، تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 2 جہانوں سے آگے بھی اگر 100 جہاں ہوتے تب بھی اس میں نہ سما پاتی۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ تمہاری برداشت کو نہیں آزماتا، بلکہ وہ تو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کے ایمان کا امتحان لیتا ہے جنہیں وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، وہ کبھی تم کو حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکنا تمہارے ایمان میں نہیں ہے، لیکن حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور پھر دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں، میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکن کا مالک ہے، اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے، پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا کو پوری فرمائے اور ہر ایک دعا کو قبول فرمائے۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے کبھی بھی دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے، جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورۃ الضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورت کو ڈپریشن، انزائٹی کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے ہو، ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی آس میں آج بھی اسی طرح صبح و شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اب بس تم صبر رکھو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالتوں سے نکل کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعا کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی میں کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں میں وسیلہ بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی کئی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر، کبھی پیار بھری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی رحمت کے سائے میں چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے ہی بھول جاؤ اسے، لیکن وہ نہیں بھولتا تمہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔
پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے؟ تو کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟